السلام علیکم، میں ہوں خالد حمید، پروگرام انتخاب کے ساتھ۔ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو۔ میں اس کے ہاتھ نہ آؤں، وہ میرا ہو کے رہے۔ میں گر پڑوں تو میری پستیوں کا ساتھی ہو، وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے۔ گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو، کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں چپ رہوں تو میرے تیوروں کا ساتھی ہو۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، وہ مجھ کو دیکھے جائے، وہ میرے نفس کی گمراہیوں کا ساتھی ہو۔ وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے، میرے خیال کے سب منظروں کا ساتھی ہو۔ یہ وہ غزل ہے جو سن 70-71 کی دہائی میں بہت مقبول ہوئی۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے اسے گایا اور پھر یہ ریڈیو اور ٹی وی پر روزانہ کی نشریات میں نشر ہونے لگی۔ ہم بھی اس وقت ریڈیو پر اناؤنسر تھے، تو ہم خوب مزے لے لے کر اس کے اشعار پڑھتے تھے اپنے پروگراموں میں اور اس غزل کو چلاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور غزل مشہور ہوئی جو محمد علی شیخی نے گائی، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہے۔ یہ بھی بہت مقبول ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک نظم آئی، 12واں کھلاڑی، جو نوجوانوں میں بہت مقبول ہوئی۔ کرکٹ کے 12ویں کھلاڑی سے متعلق یہ نظم تھی، بڑی طویل نظم تھی، جس کے آخری اشعار تھے، تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسی ساعت کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ جی ہاں، آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارا انتخاب ہے جناب افتخار عارف۔ بہت ہی خوبصورت شاعر، ایک نستعلیق شخصیت، ایک تہذیب یافتہ اور بہت ہی منکسر المزاج محبت کرنے والے افتخار عارف۔ میرا ان کا رشتہ بھائیوں جیسا ہے، اور ان سے پہلے بھی قربت تھی۔ پروگرام کسوٹی میں ہم انہیں دیکھتے تھے، اور عبید اللہ بیگ میرے عزیز داروں میں تھے، تو اس حوالے سے ان سے ملاقات رہتی تھی۔ پھر وہ اسلام آباد آ گئے تو ان کے دفتر میں اور ان سے محفلوں میں، مشاعروں میں ملاقات ہوتی تھی۔ بڑی شفقت فرماتے ہیں، بہت محبت سے پیش آتے ہیں، اور چونکہ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کی پوری تہذیب لکھنؤ کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی بات چیت، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کی شعر و شاعری، پروگرام کسوٹی میں ان کا بیٹھنا اور گفتگو کرنا، ہر چیز سے لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے۔ ان کے متعلق بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ان کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرا ان سے
ایک لحاظ سے یہ بھی رابطہ ہے کہ مجھے اور انہیں اور پروین شاکر کو پرائڈ آف پرفارمنس، تمغہ حسن کارکردگی ایک ہی وقت میں ملا تھا۔ ہماری ان کی تصویریں یکجا ہیں، گروپ فوٹو ہیں، اور میرے لیے یہ بڑا اعزاز تھا کہ میں ان نامور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے بھی تمغہ حسن کارکردگی انہی کے ساتھ ملا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور موقع پر میری بیٹی بھی ساتھ تھی، ہم ایک تقریب میں تھے تو مدیہ ساتھ تھیں، تو مدیہ نے اپنی آٹوگراف ان کو دی کہ انکل اس پہ کچھ لکھ دیں۔ تو افتخار عارف اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک ہی بیٹی ہے ان کی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا تو وہی انہوں نے مدیہ کو لکھ کر دیا آٹوگراف بک پر۔ مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا، مجھ کو ڈر لگتا ہے، کچے رنگ تو بارش کی ہلکی سی پھوار میں بہہ جاتے ہیں، ایک ذرا سی دھوپ پڑے تو اڑ جاتے ہیں، مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا، مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے یہ اشعار مدیہ کی آٹوگراف بک میں بھی لکھے جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کہے تھے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ بہت ہی محبت کرنے والے انسان ہیں، اور ان کے شروع کی نظموں کو دیکھیے، غزلوں کو دیکھیے تو محبت سے بھری پڑی ہیں، خوبصورت رنگ ہے جو نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ یہ کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں، میں چاہتا تھا تمہارے ساتھ بسر کروں۔ یہی کل اثاثہ زندگی ہے، اسی کو زاد سفر کروں، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ میرے دل کے جادے خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی۔ وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو، وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں۔ میرے دل کے جادے خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم۔ یہ دور گزرا، ان کی مقبولیت تو دن بدن بڑھ رہی تھی، لیکن پھر ان کے مزاج میں بھی تبدیلی آئی، ان کے شعروں میں بھی تبدیلی آئی، ان کے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئی۔ ملک سے محبت، لوگوں سے محبت، اور پھر روز بروز بدلتے ہوئے حالات نے ان کی شاعری کا رنگ بھی بدل دیا۔ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور محفل میں انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ یہ بہر لمحہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کون جانے کہ یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں۔ تیرا احسان کہ جانے گئے پہچانے گئے، اب کسی اور کے کیا ہوں گے یہ جب تیرے نہیں۔ دربدر ہو کے بھی جو تیری طرف دیکھتے تھے، دربدر ہو کے بھی جو تیری طرف دیکھتے تھے، وہ تیرے خانمہ برباد بھی اب تیرے نہیں۔ اب گلا کیا کہ ہوا ہو گئے سب حلقہ بگوش،
میں نہ کہتا تھا کہ یہ اہل طلب تیرے نہیں، ہو نہ ہو دل پہ کوئی بوجھ ہے بھائی، ورنہ بات کہنے کے یہ انداز، یہ ٹھب تیرے نہیں۔ پھر اسی طرح وہ آگے کچھ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے وطن کی مٹی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے، شکل بننے نہیں پاتی کہ بگڑ جاتی ہے، نئی مٹی کو ابھی چاک سے خوف آتا ہے، وقت نے ایسے گھمائے افق آفاق کے بس محور گردش صفاق سے خوف آتا ہے، یہی لہجہ تھا کہ معیار سخن ٹھہرا تھا، اب اسی لہجہ بے باک سے خوف آتا ہے، آگ جب آگ سے ملتی ہے تو لو دیتی ہے، خاک کو خاک کی پوشاک سے خوف آتا ہے، قامت جاں کو خوش آیا تھا کبھی خلعت عشق، اب اسی جامع صد چاک سے خوف آتا ہے، کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے۔ اور پھر یہ شعر دیکھیے، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ پھر ان کی یہ نظم بہت مشہور ہوئی، بہت آج کل وہ اپنے مشاعروں میں بھی یہ پڑھتے ہیں، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی جس روز ہمارا کوچ ہوگا، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا، جس تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ جو حالات ہیں یہ کب بدلیں گے؟ وہ کہتے ہیں، کب یہ تماشا ختم ہوگا؟ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا؟ میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا؟ چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ٹھب تماشا ختم ہوگا۔ پوچھتے ہیں، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے؟ یہ اختہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ تو یہ جناب ان کی شاعری تھی جو آج کل کے دور کی ہے، اس میں بہت سے پیغامات ہیں اور بہت سے اشارے ہیں، لیکن بہت شروع میں انہوں نے جب آغاز کیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی اپنے معبود، اپنے خدا سے ہی دعا کی تھی کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے،
میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو در بدر کر دے۔ کہتے ہیں میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے۔ اللہ تعالیٰ افتخار بھائی کو سلامت رکھے، اور ہم ان کے کلام کو، ان کی شخصیت کو، ان کی تہذیب کو اور ان کی باتوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں، ملتے رہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ ان کی شاعری کے کچھ اور انداز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔